نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام تمام نبیوں اور رسولوں کے قائد اور امام ہیں، اور اللہ رب العزت کے آخری نبی اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کے مقامات اور آپ کے درجات کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی مشہور آیت کریمہ ہے، اور تیسرے سپارے کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی۔ یہ آیت کریمہ ہمارے آقا مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت شریف بھی ہے، کیونکہ قرآن حکیم بے شمار مقامات پر آپ کے فضائل، آپ کے کمالات اور آپ کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں، کیونکہ ان دو پاروں میں، سورہ بقرہ کے دو پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور ان کی قوموں کا ذکر ہوا ہے، اور ان کی فضیلتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت اور آپ کی قیادت کا بھی اعلان فرمایا ہے۔ فرمایا تمام رسول اور نبی ہم نے ان کو عظمتیں دی ہیں، فضیلتیں دی ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں عظمتوں اور فضیلتوں میں برابر نہیں ہیں۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض نے اللہ رب العزت، بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلتوں کے بعد آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ یہاں اللہ رب العزت نے آپ کا مبارک نام نہیں لیا، لیکن سب لوگ جانتے ہیں، ساری کائنات واقف ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کا نام کیوں نہیں لیا، کیونکہ بے شمار درجات، بے شمار عظمتوں کے حوالے سے مشہور اور معروف ہونا صرف آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے ہے۔ آپ کی ذات گرامی اس قدر معروف اور مشہور ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب آپ ہی ہیں، سب جانتے ہیں کہ خاتم النبیین آپ ہیں، سب جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین آپ ہیں، سب جانتے ہیں کہ مقام محمود پر آپ ہی فائز ہیں، اور تمام نبی اور رسول اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے ادوار میں آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک کرتے آئے ہیں، اور اپنی قوموں کو بتاتے آئے ہیں کہ نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام نے تشریف لانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بیان کر رہے ہیں اس سلسلے کو، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم بیان کر رہے ہیں کہ رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، اس حوالے سے آپ تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ انبیاء کی آیت کریمہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام جہان جو ہیں رحمت کے محتاج ہیں، ہر چیز اپنے وجود میں رحمتوں کی محتاج ہوتی ہے، اور ہر چیز کو جب رحمت کی ضرورت ہے، محتاج ہے، تو محتاج افضل نہیں ہوتا، محتاج الیہ، جس کی طرف محتاجی ہوتی ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ واضح کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے، ان کی قوموں نے جب ان کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان قوموں پر عذاب آیا۔
اور جب آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی تکذیب کی اور عذاب کا مطالبہ کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کافروں کو عذاب دے۔ تو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے آنے کے بعد کافروں سے عذاب ٹل نہیں سکتا تھا، اور آپ کے آنے کے بعد عذاب آ نہیں سکتا تھا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے وہ عذاب کا مقدمہ بن کر آئے، اور آپ رحمت کا مقدمہ بن کر آئے۔ آپ کی وجہ سے، آپ کی رحمت سے جو ہے تمام کائنات مستفید ہو رہا ہے، تمام عالم اور تمام جہان آپ کی رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور کافروں پر جو عذاب ٹلا ہوا ہے، کافروں پر جو عذاب رکا ہوا ہے، آپ سے پہلے تمام قوموں پر جب عذاب آتا تھا تو وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی تھیں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافر جو ہے کس قدر پھل پھول رہے ہیں۔ اگر یہ عذاب رکا ہوا ہے تو اس کا سبب بھی آپ کی ذات گرامی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے آپ کے افضل الرسول ہونے کا ہم بہت مختصر طور پر بیان کر رہے ہیں کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے نبی ہونے کی وجہ سے آپ تمام نبی اور رسولوں سے افضل ہیں، آپ کا افضل الرسول ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ یاد کریں جب اللہ رب العزت نے نبیوں سے عہد لیا، پختہ عہد لیا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، اور پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائے جو اس کتاب اور حکمت کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم سب ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اور پھر فرمایا کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ قبول کر لیا؟ ان سب نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ تو فرمایا تم سب گواہ ہو جاؤ اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ پھر اس عہد کے بعد اگر کوئی اس عہد سے پھرا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہمارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو نکھار کر بیان کر رہی ہے کہ حضور سے زیادہ کوئی عظیم نہیں ہے۔ آپ تمام نبیوں اور رسولوں کے قائد اور امام تو ہیں ہی، لیکن آپ تمام نبیوں اور رسولوں کے نبی بھی ہیں، ان کے رسول بھی ہیں۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ تمام سابقہ انبیاء میں سے جس نبی کے عہد میں بھی آپ تشریف لے آتے، اس نبی پر لازم ہوتا کہ وہ آپ پر ایمان لائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت امام طبری نے جامع البیان میں بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس نبی کو بھی بھیجا ان سب سے یہ عہد لیا کہ اگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ عہد لیا گیا، اور کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس نبی کی زندگی میں تشریف لے آ جائیں تو وہ ضرور ان پر ایمان لائے گا اور ضرور ان کی مدد کرے گا، اور اپنی قوم کو بھی ایمان لانے کی تاکید کرے گا، ایمان لانے کا حکم دے گا۔ تو یہ آیت کریمہ حضور کی عظمتوں کو واضح کر رہی ہے کہ حضور تمام نبیوں اور رسولوں کے نبی ہیں۔ دوسری روایت ابن ابی شیبہ کی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ تو تمام نبیوں اور رسولوں کے نبی بھی آپ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معراج شریف کے موقع پر تمام نبیوں اور رسولوں نے آپ کی امامت اور قیادت میں نماز ادا کی۔ تو آپ امام المرسلین ہیں، امام
انبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں۔ سبحان۔ امام احمد بن حنبل اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث شریف امام طبرانی، امام ابن حبان، امام حاکم، امام بہقی اور امام بغوی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، اور بے شک اس وقت آدم مٹی میں تھے، اور ان قریب میں تم کو اپنی ابتدا کے متعلق بتاؤں گا۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا، اور بے شک ان میں سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اللہ رب العزت خود بیان کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کا وقار، آپ کی ہیبت دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم تیسری بات بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی عالمگیر رسالت یعنی رسالت عامہ کی وجہ سے، رسالت کی ہمگیری کی وجہ سے بھی آپ افضل الرسل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آپ کو بنا کر بھیجا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا، یہ بھی آپ کی نعت شریف پر مشتمل ہے، کہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے آپ ہی رسول ہیں۔ اس طرح ہم جانتے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ مختلف علاقوں تک آئے، مختلف قوموں تک آئے، مختلف بستیوں تک آئے۔ ان کا علاقہ بھی محدود تھا، ان کے رسالت کا پیغام بھی محدود تھا۔ ایک رسالت والے جو ہے، جہاں جس نبی نے جس پیغام کو دیا ہے وہاں کے لوگ ہی اس کے پیغام کے پابند تھے، دوسرے علاقوں کے افراد اس کے پیغام کے پابند نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام مسلم روایت کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے 6 وجوہات کی بنا پر جو ہے تمام نبیوں اور رسولوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، جامع کلمات۔ دوسری بات، رعب سے میری مدد کی گئی ہے۔ تیسری بات، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ تمام روئے زمین کو میرے لیے جو ہے طہارت کا آلہ یعنی تیمم اور مسجد بنا دیا گیا ہے، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ میں آخری نبی ہوں۔ میری رسالت جو ہے عالمگیر ہے، میری رسالت کا زمان اور مکان سے بلند ہے۔ میں قیامت تک کے لیے اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بے شمار احادیث ہیں جس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ تمام انسانوں کی طرف آپ رسول ہیں۔ جنات بھی آپ کی تعلیم اور آپ کی شریعت کے پابند ہیں، وہ بھی آپ پر ایمان لائے ہیں، اور اس طرح جو ہے تمام کائنات کا چپا چپا اور ساری مخلوق جو ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو سب لوگ جو ہیں آپ کی رسالت اور نبوت کو ماننے کے پابند ہیں، سب آپ کے رسالت کو قبول کرنے کے پابند ہیں، آپ کی کتاب کے سب پابند ہیں، آپ کی شریعت کے سب پابند ہیں، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ تو بے شمار احادیث ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔